أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میں صرف مختصر سے وقت میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ درس و دروس سنتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ بڑی بیداری ہے اور یہ مقام مسرت بھی ہے اور شکر کا موقع بھی ہے. میں پہلی نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرائض عبادات ہوں یا نوافل عبادات جس کو ہم میں سے اکثر ادا کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عبادت ہے خواہ وہ فریضہ یا نافلہ، اس میں پائیداری اور مضبوطی لانے کی ضرورت ہے. دوسری نصیحت یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کا تعلق رمضان المبارک سے بہت واضح ہے اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور درس و عبرت کا سارا جہان اس کے اندر ہے. اس کے حقوق تو بہت سارے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے لمبا وقت چاہیے، لیکن ان حقوق میں سے ایک ہی حق کے تعلق سے یہ تلقین اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو کہ اس کی تلاوت خوب کریں ہم آپ، اور یہ نہیں کہ رمضان میں سے بلکہ ہمیشہ جب تک ہماری زندگی کی سانس چل رہی ہے ہمیشہ قرآن عظیم کی تلاوت کری جائے. تاہم رمضان مبارک میں چونکہ اسوہ پیغمبر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن عظیم کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام سے، اور آخری سال تو آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا، اس لیے اس کی تلاوت ہمیں بکثرت کرنی چاہیے. اور ایک بات یہ بھی کہ قرآن کے حقوق میں سے جہاں اس کی تلاوت ہو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اجر و ثواب کے لیے کافی ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت، اور اسی طرح سے اور یہ روایت خصوصیت کے ساتھ کہ اقرؤ القرآن، قرآن پڑھو اور پڑھتے رہو، ہمیشہ پڑھو. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. کتنی عظیم بشارت ہے اس کے لیے جو قرآن کریم کی قرأت کرتا رہے، پڑھتا رہے، تلاوت کا عادی ہو اور شب و روز کی گھڑیوں میں تلاوت کرے. اور اس تعلق سے ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ سنت مہجورہ میں سے ہو چکی ہے کہ قرآن کو سننا چاہیے کسی اور سے یہ کہہ کر کے کہ اے فلاں اپنے گھر ہی میں اے بیٹے پڑھو، اپنے گھر والوں کو جمع کر لے، خود ہو کہ ہم سننا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ بات بھی کہ کبھی قرآن خود پڑھے اور اپنے ہی دینی بھائیوں کو یا اپنے اہل و عیال کو جمع کرے کہ پڑھ میں رہا ہوں، تم لوگ بیٹھ کر کے بغور سنو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دونوں طریق پر عمل ہے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود ذرا قرآن پڑھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پڑھوں اور آپ سنیں گے، جبکہ آپ کو وہ ہے جن کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو اتارا گیا ہے. اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن اتارا ہی گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ دیکھیے کتنا عظیم ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر اسوہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا احب ان اسمعہ من غیری، میری چاہت ہے کہ میں اپنے علاوہ سے قرآن
सुनो। चुनाव अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सूरह निसा की आयत पढ़ी शुरू से, और एक आयत को पढ़ते फकीह करेगा जीना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउला शहीदा। तो अल्लाह के नबी ने कहा रहने दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं। इसी तरह से ये दूसरा उसवा कि पढ़े खुद सुने कोई और। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक मरतबा कहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है उबई इब्न काब कि मैं तुम्हारे सामने कुरान पढ़ूं, यानी मैं कारी और तिलावत करने वाला हूँगा और तुम सुनोगे। उन्होंने कहा क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया है? कहा हाँ, तेरा नाम लेकर के कहा है कि तुझको मैं पढ़ के सुनाऊं। चुनांचे सूरह बय्यिना लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, ये पूरी सूरा आपने पढ़ी और उबई इब्न काब सुनते रहे, तो इस सुन्नत पर अमल करें। एक मसले की भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ मुख्तसर लफ्ज़ों में। एक तो अपने अइम्मा इकराम से एक बात करना चाहता हूँ। बसा औकात इबादत, मैंने जो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत सालिह होनी चाहिए, अमल खारा। और सालिह अमल यह होता कि जो सुन्नत के मुताबिक हो। मैंने कई मस्जिदों में देखा, 4-5 लोग गए बम्बई आए हुए कि कहीं तो ये भी कहते हैं तरावी शुरू होने जा रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि अब सलाते वित्र पढ़ने की बात है और अब तो शुरू हो रही है। ये कहना ये दुरुस्त नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि इसका कोई सबूत नहीं है। और रही बात ये कि तरावीह, हम ये जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारा अमल यही है कि सलाते फरीदा के बाद हम 2 रकात सुन्नत रातिबा पढ़ते हैं। उसके बाद जो पढ़ने वाली बात होती है कि जब सबबंदी होती है, इमाम पढ़ाता है, वो तरावीह की नमाज ही होती है, क़ियामुल लैल होती है, वही सलातुल लैल है, वही तहज्जुद है। तो उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है मुँह से कि अरे चलो अब खड़े हो जाइए आप लोग, तरावीह शुरू होने वाली है। तरावीह 8 रकात है, इसके लिए तो हमने कितना मेहनत किया है। पूरी जमात ने, हमारे मुस्तनद उलमा ने दलाइल की रोशनी में ये साबित किया है कि तरावीह की रकत 8 है और 8 के बाद हम वित्र पढ़ते हैं। और फिर अब ये बात कि 8 रकात जब पूरी हो गई तो हमें और हमारे मुक्तदियों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अब इमाम जो पढ़ेगा वो वित्र होगी, तो उसको ज़बानी फिर वो तो वही की तरह से हो गई बात जो ज़बानी नियतें करते हैं कि मैं नियत करता हूँ तो हर की 4 रकात पढ़ना के पीछे घटना वाली सारी बातें हैं। तो इससे हमारे अइम्मा को, तमाम अइम्मा की बात मैं कर रहा हूँ, इस बात से एतराज़ करना चाहिए, इसलिए कि ये दीन के बदीही मालूमात में से ये मसला नमाज का तरीक़ा। नमाज में एक रुकन है सजदा करना चाहिए, और सजदा नमाज के अरकान में से सबसे अहम तरीन रुकन है। और इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी कहा है कल्ला ला तुतिअ फस्जुद वक़्तरिब। खाली नमाज पढ़ने के लिए हकीकत में सजदे ही का हुक्म किया गया है। और भी आयतें इसी माने की है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, सजदा अहम तरीन रुकने नमाज, उसका अपना तरीका, उसका अपना माना, उसका अपना ढंग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, हमें जैसे देखा है पढ़ते नमाज वैसे पढ़ो। सजदा जैसे कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने करने का हुक्म दिया है अमली तौर पर, जैसा कि तुम मुझे देख रहे हो सजदा कर रहे हो, वैसे सजदा करना चाहिए। सजदा का माना न जाने ये बात है कि हम जानते हैं नहीं जानते हैं, हमारे उलमा, हमारे तलबा जो पढ़ रहे हैं उनको तो जानना चाहिए कि सजदा लुग़वी तौर पर कहते हैं कि वज़उल जबहती अलल अर्द, जमीन पर पेशानी को टेकना, ये असल उसका मीनिंग है। लेकिन इस्तिलाह शरीयत में सजदा का माना यह है कि रुकू के बाद झुकते हुए जमीन पर जाएं और 7 हड्डियों को जमीन पर टेकें, और सजदा की कैफियत पूरी बताई गई है, उस तफसीर में नहीं जानूंगा। लेकिन ये पेशानी, ये नाक, ये जमीन पर पड़ना चाहिए, ये दोनों हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। और इसी तरह से कदम के 10 उंगलियां मुमकिन हो या 12 उंगलियों को जमीन पर, यही वो 7 हड्डियां हैं जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला वाला की जानिब से हुक्म दिया गया था कि सजदा करें। बड़ी एक नमाज होती है तंदुरुस्ती,
اور ایک نماز ہوتی ہے مریض کی نماز عام بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا. اگر کوئی مریض ہے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے پہلو کے بل پڑھے, ایسے بھی تیسے نہیں ہو پا رہا ہے, خالی اشارہ کرے کہ حدیث کا خلاصہ ہے. لیکن بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. ایک چیز جو بہت ظاہرہ عام ہو گیا کرسیوں پر نماز پڑھنے کا, ایک جملہ سن لیجیے کہ کرسیوں پر نماز پڑھنے والا, پہلے ایک سوال میں کرتا ہوں, یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا اور بھی کوئی عالم ہو کہ کرسیوں پر نماز پڑھنے والے کو اپنے بارے میں پہلے یہ بات جاننا, سمجھنا, پوچھنا چاہیے کہ آیا میں تندرست ہوں یا بیمار, کیا وہ تندرست ہے یا مریض ہے. میں مدینہ سے فارغ ہمارے فاضل جو امام ہیں یہاں, ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال کے انداز میں, کیا مریض پر مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنا اس پر واجب ہے یا نہیں؟ مریض کا حکم کیا ہے؟ جیسے کہ مریض اگر کوئی ہو تو روزہ کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑے اس رمضان مبارک کے مہینے میں, جب تندرست ہو جائے گا دوسرے دنوں میں تو اس کی قضا کرے گا. تو ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو مریض انسان ہے کیا اس پر اپنے گھر سے چل کر کے آ کر کے مسجد میں جماعت میں شریک ہونا اس پر واجب ہے؟ تو پہلے کیا اس کو طے کرنا چاہیے. جواب میں دے رہا ہوں کہ یہ ان اشخاص میں سے ہے مریض اور ان حالات سے شکار والوں میں سے ہے کہ جس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ رخصت ہے کہ وہ اپنے قیام گاہ پر, اپنی رہائش گاہ پر وہ پڑھ لے. عورتیں جماعت کے اندر آئیں یہ واجب نہیں ہے, اور اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہے تو آخر کیوں آ رہا ہے ہاں مسجد پر؟ وہ 200 قدم چل کے آتا ہے, 300 قدم چل کے آتا ہے, اس کی زندگی کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتا ہے, پھرتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, اور اس طرح سے بہت سارے امور انجام بھی دیتا ہے. حتیٰ کہ بعض نوجوان جیسے ہوتے ہیں وہ بائک تک چلاتے ہیں, لیکن جب مسجد میں آئے گا تو کرسی اٹھائے گا اور بیٹھ جائے گا. سوال یہ ہے کہ کرسی میں کتنی قباحتیں ہیں بیٹھنے میں, اور نماز کے کتنے مسائل چھوٹتے ہیں. اور یہ وضع الجبہۃ علی الارض, پیشانی کو زمین پر رکھنا, اور جو دیگر سجدے کا پورا کیفیت پوری حالت ہے, وہ کیفیت نہیں بن پاتی ہے. یہی تو وہ سجدہ ہے زمین پر سر ٹیکنا کہ جس سے ابلیس نے انکار کیا تھا, اور وجہ یہ تھی کہ استقبال والی بات تھی. یقین جانیے میں ایسے بھی اشخاص کو جانتا ہوں کہ جو جوان ہیں, جن کی عمریں بھی 35-40 سال کی ہیں, موٹے سے ہیں, تندرست ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, اپنے دکان اور مکان کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں, چل کے آتے ہیں تو مسجد میں آتا ہے تو کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. ساری مجبوری اور ساری کمزوری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی حالت میں صحیح سنت کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی, اور ایک تندرست ہے. اور اگر بات مرض کی ہے اور مرض کا وہ شکار مثلا گھٹنے ہی کا, تو آخر وہ چلتی کیسے آتا ہے؟ اور بہت سارے مسائل میں ساری اپنی توانائیوں کو وہاں دکھاتا ہے, لیکن سجدہ کرنے کے لیے کہ زمین پر سجدہ ہو سنت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق, اس سجدے سے وہ اصل جیسے ابلیس میں ایک استقبال تھا, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تکبر تھا. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں معاذ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ زمین پر سجدہ کرنے سے اور سر ٹیکنے سے اس کے اندر استقبال پایا جاتا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ مولوی صاحب بھی یا فلاں صاحب بھی وہ حاجی صاحب کرسی پر پڑھ رہے ہیں, تو بھائی آخری تو میں کرسی پر پڑھوں, کوئی ان سے میں دوبر اور خاصر تھوڑی ہوں. تماشا ہے میرے دینی بھائیوں, عبادت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اور سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے. اور رہی بات آسانیوں کی اور رخصتوں کی, اس کی حالتوں کی پورا بیان احادیث کے صحیح ذخیرے کے اندر نماز کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں موجود ہے. تو اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. یعنی عبادت میں اگر فیشن اور منمانیاں داخل ہو جائیں, اتباع شہوات داخل ہو جائے, تو ساری توانائیاں اگر سجدہ کرنے ہی میں ختم ہو جائیں تو عبادت تو نہ ہوئی, یہ تو کاروبار ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق عبادات انجام دینے کی
توفیق دے. اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ تو ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں عبادت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عبادت کرے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے صیام و قیام کو اور ساری عبادات کو تو قبول کر لے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر صلی اللہ علیہ وسلم.